الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللہ تعالیٰ کو کفر سے جس طرح نفرت ہے اور کافر سے نفرت ہے، کافر کو اللہ تعالیٰ جانور کا حکم دیتا ہے. جانور جیسے ہمارے مارکیٹوں کے اندر بکتے رہتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہے کہ کافروں کو غلام بنا کر کے، یہ اس کی اپنی نحوست ہے کہ کافر غلام بن جائے اور خواتینوں کی لونڈیاں بن جائے. آج کل تو وہ سلسلہ ختم ہے، لیکن کسی زمانے میں باقاعدہ مارکیٹ لگتی تھی، یعنی مارکیٹ ہوا کرتی تھی، اس مارکیٹ میں غلام بکتے تھے، مارکیٹوں کے اندر خواتین بکتی تھی. 1936 میں غالباً ایک معاہدہ ہو، یہ اسلام سے پہلے کا سلسلہ تھا. اسلام سے پہلے تو ایسے ہی، لیکن اسلام نے آ کر کے یہ نہیں کہا کہ کافر کو غلام بناؤ اور ان کی خواتین کو لونڈی بناؤ، نہیں. اسلام نے آ کر کے یہ بتا دیا کہ پہلے ان کو ان کے اختیار سے اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے اندر جو سلامتی ہے، یہ سارے احکام ان کو بتا دے، وہ اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کر لیں. یہ ایمان پکا سچا ہوگا. زور زبردستی کسی کو کہنا کہ تو کلمہ پڑھ لے، گن پوائنٹ پر بندوق اس کو دکھا دے آپ کلمہ پڑھ لیں، تو جان بچانے کے لیے وہ کلمہ پڑھے گا، ہوگا تو مسلمان، لیکن حقیقت میں وہ منافق ہوگا. دلی طور پر جب تک اسلام کو قبول نہیں کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے تو کلمہ پڑھے گا، لیکن اندر اسلام سے جب اس کو نفرت موجود ہے تو یہ منافق ہے، اور یہ حقیقت میں کافر ہے. منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے. اور اسلام کا مقصد اور اللہ تعالیٰ کا مقصد کافروں کی تعداد بڑھانی نہیں ہے کہ آپ زور زبردستی لوگوں کو کہہ دو کہ بھئی آپ کلمہ پڑھو، اور کلمہ نہیں پڑھتے تو ہم آپ کو بندوق سے اڑا دیں گے، تو وہ مجبوری میں کلمہ پڑھے، حقیقت میں وہ منافق ہے. تو آپ منافقین کی تعداد بڑھا رہے ہیں، اور منافق تو وہی کافر ہے، باقی کافروں سے بدترین قسم کے کافر ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا مقصد منافقوں کی تعداد بڑھانی نہیں ہے. لہذا اپنے اختیار سے اسلام کی خوبیاں سمجھنے کے بعد اسلام قبول کر لیں. بصورت دیگر اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا اور اسلام اس کو پسند نہیں ہے، وہ اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کفری اپنے دین پر برقرار رہتا ہے، تو فرماتے کہ بالکل رہو، اپنے دین پر رہو، یہودیت پر رہو، نصرانیت پر رہو، لیکن اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے چرچوں میں، کلیساؤں میں، مندروں میں، انہیں میں آپ عبادت کر لیں، لیکن باہر آپ کو کفریہ عقائد اور کفری نظریات کے پرچار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی.
ریاست اسلامیہ کے تحت آپ کو کفری عقائد کے پرچار اور تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی کافر عجیب سوال تو ان کا عجیب سا ہے کہ بھائی آپ کے ملک، آپ کے پاکستان کی تبلیغی جماعتیں آتی ہے، ہندوستان کی تبلیغی جماعتیں آتی ہے، برطانیہ میں، فرانس میں، ہم ان کو تبلیغ کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں، وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. لیکن ہماری جب یہودیت اور نصرانی، یہود و نصارہ، وہ پاکستان میں آتے، بنگلہ دیش میں آتے، افغانستان میں جاتے، سعودیہ میں، تو آپ ان کو تبلیغ کرنے کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب ہم تو آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو آپ اجازت کیوں نہیں دے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا پابند ہے کہ آخری نبی آپ ہیں اور آپ کی شریعت ناسخ ہے، تمام شریعتیں منسوخ ہے، جتنے بھی ادیان ہیں وہ منسوخ ہے. جب منسوخ ہے اور ان پر عمل کرنا بھی حرام ہے، حضرت کی آمد کے بعد ان پر عمل کرنا حرام ہے، تو ان کی تبلیغ کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ تبلیغ کیوں کی اجازت نہیں ہے؟ البتہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ بھائی آپ اپنی عبادت گاہوں میں رہیں اور یہ ہے کہ جزیہ دے دیں، ٹیکس دے دیں، عبادت کریں آپ اپنی عبادت گاہوں میں. ان کے چرچوں میں گئے، صحابہ گئے ہیں، حضرت عمر گئے ہیں، بہت سے صحابہ ان کے چرچوں میں گئے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میں نے نہیں سنا ہے کہ کوئی حدیث میرے سامنے نہیں ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کے اندر گیا ہو، ایسے نہیں گئے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی عبادت گاہیں ان کے جب وہاں اسلام پھیلا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ بت یہاں سے نکال دو اور پانی چھڑکا دو، جگہ کو پاک کر کے مسجد بنا دو. خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے، خود کعبۃ اللہ کے اندر جو بت تھے، تو حضرت اقدس نے انکار کیا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر ایسے داخل نہیں ہو جاؤں گا جب تک ان بتوں کو نکالا نہیں جائے گا. بت آپ نکال دیں گے تو پھر اس کے بعد میں محمد رسول اللہ داخل، اور وہی ہو گیا. اور ان بتوں کو نکالا گیا، نکال کر کے، اور پھر آپ بتا رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. بتوں کو نکالنے کے بعد پھر کعبۃ اللہ کے اندر آپ نے عبادت کی. باقی بہرحال میں نے عرض کیا کہ ان کی عبادت گاہیں، ان کو منہدم کرنا، ان کو گرانا، ان کو بلڈوزر لگانا یہ شرعن نہیں ہے. اگر وہ شرافت سے کام لے لیتے ہیں، ریاست اسلامیہ کے تحت رہتے ہیں اور وہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ کو جزیہ دیتے ہیں، تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کے عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا، ان کو عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرے، باہر پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. زور زبردستی ہم ان کو مسلمان بنائیں تو اندر سے تو وہ کافر ہوں گے، اندر سے منافق ہوں گے. یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے کہ منافقوں کی تعداد بڑھانا. لہذا اگر اختیار سے اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دے دیں، کافر رہیں، یہودی رہیں، نصرانی رہیں، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں. لیکن نہ ہم جزیہ دیں گے، نہ اسلام کو قبول کریں گے، اور ہم کھل کر کے تبلیغ کریں گے، یہودیت کے پرچار کریں گے، نصرانیت کے پرچار کریں گے. تو اب حکم ہے، اب حکم ہے کہ یا تمہاری گردنیں رہیں گی، یا تمہاری گردنیں اڑ جائیں گی، یا ہماری گردن اڑ جائیں گی. اس لیے کہ آخری شریعت کے بعد، آخری دین کے بعد اب باہر کسی اور شریعت کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب ترتیب یہی ہوگی. پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہود و نصارہ سے آپ نے ان سے معاہدہ کیا جنگ بندی کا کہ بھئی جنگ نہیں کریں گے. اگر آپ ہمارے خلاف، یہود و نصارہ کو کہا کہ جب تک آپ ہمارے خلاف، مشرکین مکہ سے براہ راست آپ کا ٹکر تھا، مشرکین مکہ کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے، آپ کی دین تو سابقہ دیان ہے، آپ کو ہم اجازت دیں گے، لیکن آپ ہمارے حلیف بن جائیں. اور حلیف بنا کر کے آپ نے کبھی کافروں کی ایک جماعت سے، کبھی یہود، کبھی نصرانی، اور کبھی کسی قبیلے کو ساتھ ملا کر کے لڑتے رہے دیگر کافروں سے. اس کی اجازت ہے. مولانا فضل الرحمان غریب کبھی اگر کسی جماعت کو ملا کر کے دوسرے سے، پھر کبھی اس سے کرتا ہے تو لوگ اس پر ملامت کرتے ہیں، لیکن اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے. تو آپ نے یہود و نصارہ
کو حلیف بنا کر کے ان سے معاہدہ بھی کیا ہے کہ جیسے کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 جماعتیں یہودیوں کی، 3 گروپ، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، 2 میل کے فاصلے پر، یعنی 3.5 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ کے دائیں بائیں یہ لوگ آباد تھے اور بڑے بڑے تاجر تھے، اور وہاں کے مدینہ کے باشندے اوس اور خزرج جو عرب تھے وہ ان سے مرعوب تھے، وہ ان سے دبے ہوئے تھے، اس لیے کہ تجارت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھی، تجارت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھی۔ آج بھی حضرت اقدس، آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ تجارتیں سارے انہی کے ہاتھ میں، لیکن اب تو ایسا خیر الحمدللہ نہیں ہے۔ اب تو آپ کو حیرت ہوگی، اللہ تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کو جزائے خیر دے، یہ برطانیہ کی، ویسٹ انڈیز کی، پتہ نہیں کئی علاقوں میں ہم پھرے ہیں، مسلمانوں کی تجارت عروج پر ہے۔ اب تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی تجارت عروج پر ہے، تجارت مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ کنگلے ہوتے جا رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اب کنگلے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں لغت کی کتابوں میں پڑھتا رہا کہ یہ گجراتی، اور عرب لوگ اس کو کہتے ہیں گجرات، تو عربی لغتوں کے اندر لکھا ہوا ان کا مذہبی ہے تجارت، اور حضرت نے تجارت کی تو حضرت نے خود ترغیب بھی دی ہے۔ اب تو آپ حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ مسلمان ان کے ایسے ایسے قیمتی چرچ، 8-10 چرچوں کا تو مجھے معلوم ہے جن کی افتتاح میں نے کی ہے، ان کو مسجد بنائے، یعنی چرچوں پہ ان کو خرید کر کے یہ ہندوستان کے لوگ، پاکستان والے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، جہاں بھی جاتے ڈنڈی مارتے، پاکستان والے جہاں بھی جاتے تو ڈنگی، اس لیے عرب لوگ پاکستانیوں سے تنگ ہو کر کے کہتے پاکستانی حرامی کبیر، عرب لوگ پاکستانیوں کے بارے میں کہتے پاکستانی حرامی کبیر۔ اب جیسے کہ دبئی نے پابندی لگائی ہے کہ پاکستان کے کسی کو بھی ویزا نہیں ملے گا، مولویوں کو بھی نہیں، آپ لوگوں کا نقصان نہیں ہو لیکن ہمارے چندے کا نقصان ہو گیا۔ آپ لوگوں کا کیا نقصان ہو گیا؟ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہم غریبوں کے چندے کا ہو گیا کہ ہم پر پابندی لگی۔ ایک جگہ وہ ویسٹ انڈیز کے کسی علاقے میں ہمیں 6-7 گھنٹے انہوں نے روک لیا، عیسائی لوگ تھے، انہوں نے روک لیا، بھائی سب کچھ ٹھیک ہے، بٹھایا انہوں نے، ہمیں چائے بھی پلائی، اور لیکن بس کہہ رہے کہ نہیں ہم تفتیش کر رہے۔ آخرکار تفتیش کرنے کے بعد انہوں نے ہم سے معافی مانگی کہ آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کو آج جو روکا گیا، گزشتہ کل 8 پاکستانی جعلی ویزا پر یہ پورے یورپ کو پار کر کے ویسٹ انڈیز میں پہنچے۔ کمال نہیں ہے پاکستانیوں کا؟ پاکستانی تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حرامی کبیر، خیر وہ یہودی وہ عیسائی کہہ رہے تھے کہ جعلی ویزا پہ ہم حیران ہیں کہ یہ سارا کمپیوٹری نظام اتنے ایئرپورٹوں کو طے کر کے ایئرپورٹوں سے گزر کر کے یہ ظالم کے بچے کیسے پہنچے۔ 8 بندے اس طریقے پر جعلی ویزا پر آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی پریشانی تھی جب وہ گرفتار ہو گئے تو اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو بھی روک لیا، آپ داڑھی والے لوگ ہیں، پگڑی والے لوگ ہیں، کہتے آپ سے بڑی ان کی داڑیاں تھی، آپ سے بڑی ان کی داڑیاں تھی جن کو ہم نے پکڑ لیا۔ خیر انہوں نے پھر ہم سے معافی مانگی، کہا کہ اصل صورتحال یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا گند پھیلاتے تو پھر مسئلہ سارا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تجارت اب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے ہاتھ میں دھڑا دھڑ 8-10 تو چرچ مجھے یاد ہے کہ چرچوں کو خرید کر کے کروڑوں ڈالروں میں اور لاکھوں ڈالر میں چرچوں کو مسلمان خرچ کر کے خرید کر کے پھر وہ مسجد بنا رہے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں یہی ہے کہ چرچ کی شکل کو آپ بدلیں گے نہیں، بعض جگہوں میں اجازت بھی دیتے ہیں لیکن بعض جگہوں میں کہتے ہیں چرچ بھی عبادت گاہ ہے، چرچ بھی عبادت گاہ ہے اور کلیسا بھی عبادت گاہ ہے، مندر بھی عبادت گاہ ہے، ہم بیچ رہے ہیں آپ کو لیکن اس میں آپ مارکیٹ نہیں بنائیں گے، اس کو عبادت گاہ بنائیں گے۔ مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے عبادت گاہ بنائیں گے، شکل اس کی وہی ہوگی لیکن اندر اس کو مسجد بناتے ہیں۔
یہ تبلیغی جماعت والوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یعنی سینکڑوں نے، ہزاروں چرچوں کو خریدا ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غفلت بھی ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، ہم اتنا اسلام کو اہمیت دے نہیں رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتاؤ، مکہ بھی تو آپ کا نہیں تھا، مکہ سے آپ کو نکالا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر عمر عثمان علی کو نکالا گیا۔ مدینہ بھی آپ کا نہیں تھا، دبئی آپ کا نہیں تھا، قطر آپ کا نہیں تھا، مسقط آپ کا نہیں تھا، بحرین آپ کا نہیں تھا، کویت آپ کے نہیں تھے، پاکستان آپ کا نہیں تھا، انڈیا آپ کا نہیں تھا، بنگلہ دیش آپ کا نہیں تھا۔ تو آپ بتاؤ کہ 1500 سال کے اندر آپ کو نقصان ہو گیا یا آپ کو فائدہ ہو گیا؟ آپ تو بڑھ رہے ہیں۔ خواہ ایک واویلا ہے، ہماری کمزوریاں تو ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ مسلمان سارے کے سارے اگر حساس ہو اور بیدار دماغی سے اگر کام لے لے تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جی اب وہ سلسلہ نہیں رہا، اب یہ کہ اسلام کمزور ہوتے جا رہا، انشاءاللہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ ساری زمینیں، جتنے علاقے، یہ سارے کے سارے اب تو تبلیغ جماعتیں 7 بر اعظموں کے اندر پہنچ گئے۔ کفر تو ایک زمانے سے، کفر تو لاکھوں سال پرانا ہے، اور اسلام ظاہر ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو اب آئی ہے، وہ آخر میں آ گئی ہے، 1500 سال اب اس کو پورے ہونے کو ہے۔ لاکھوں سال کی محنتیں کفر کی کہاں، اور 1500 سال کی، تو اب اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی 7 بر اعظموں کے اندر، دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، سب کے اندر یہ محنت پہنچ چکی ہے، اور دھڑا دھڑ سلسلہ، دھڑا دھڑ یہ کہ یہ سلسلہ بڑھتا رہتا۔ جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ بنو نذیر، بنو قریظہ تاجر بڑے تھے، بڑے بڑے تجاروں کے، بڑے بڑے تجار، اور جیسے کہ بعض تاجروں کو، بعض بڑے بڑے ان کے تاجروں کو پیسہ ان کے پاس اتنا تھا، رنڈیاں پال کر کے رکھی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی بھی کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کرو، تو صحابی کہتا ہے کہ حضرت آپ اجازت دے دیں، میں دھوکے سے کام لے لوں گا، میں فرار سے کام لے۔ فرمایا جنگ میں اس کی اجازت ہے، جنگ میں اس کی اجازت ہے۔ تو کتنے صحابہ نے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو جہنم میں پہنچا دیا، جنگ میں اس کی اجازت ہے۔ یہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ حضرت جیسے تشریف لائے، حضرت فرمایا، وہ مدینے میں 2 میل کے فاصلے پر تھے، حضرت فرمایا کہ بھائی ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ اپنے یہودیت پر رہیں۔ مدینہ ریاست اسلامیہ بن گیا ہے، ریاست اسلامیہ، اور اس ریاست اسلامیہ کے تحت آپ ہمیں ٹیکس ادا کر دیں، ہم آپ کو ہر قسم کے تحفظ فراہم کریں گے، آپ اپنی یہودیت پر رہیں، نصرانیت پر رہیں۔ لیکن اندر گراؤنڈ ان خبیثوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مشرکین مکہ وہاں سے ان کو خط لکھتے رہے کہ تم لوگ اتنے مالدار ہو، اتنے تاجر ہو، تجارت ہے، پیسہ ہے، ابو بکر عمر کنگلے لوگ ہیں، یہاں سے ہم نے ان کو بھگا دیا، نکالا، اور تم ہمارے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہو، محمد کو تم سپورٹ کر رہے ہو، خبردار خبردار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حلیف تھے، معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے یہ کہ پریشانیوں میں شامل بھی ہو جائیں گے، اس طریقہ پر ہوگا، آپ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، حالانکہ وہ کافر تھے یہود و نصارہ، آپ پر اگر کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی حملہ کریں گے آپ ساتھ دیں گے۔ لیکن ان شرائط کی پاسداری، کوئی فریق دوسرے فریق کے یہ کہ جاسوسی نہیں کرے گا، کوئی فریق دوسرے فریق کی خبریں اس طریقے پر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، یہی ترتیب تھی۔ اب ہوا یہ، مشرکین نے جب ان کو دھمکیاں دی، مشرکین نے جب ان کو مکے سے ابو جہل وغیرہ ان لوگوں نے دھمکیاں دی تو انہوں نے غداری کرنا شروع کر دیا۔ غداری اس طرح شروع کر دی کہ ایک صحابی نے غلطی سے 2 بندوں کو قتل کر دیا۔ ایک صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ تھے کافر، لیکن معاہدہ تھا کہ بھائی ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جب غلطی سے صحابی نے قتل کر دیا ان کے 2 بندوں کو، تو ان کی دیت دینے کے لیے، اب دیت ان کی لازم ہے، دیت 100 اونٹ ہے، اب ہر مقتول کے لیے 100 اونٹ 100 اونٹ تو 200 اونٹ،
اب 200 اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ نے بنو نذیر کو کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، اور آپ تو چونکہ ہمارے حلیف ہے، ہمارے دوست ہے، جنگ بندی کا آپ سے معاہدہ ہو چکا ہے، جنگ بندی کا، تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، کچھ اونٹ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر عمر ان کو لے کر کے صحابہ کو، کچھ صحابہ کی جماعت لے کر کے آپ وہاں گئے۔ انہوں نے طے یہ کیا، پہلے سے طے یہ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کو ایک جگہ پر ہم بٹھائیں گے، ایک دیوار کے پاس بٹھائیں گے، اور ایک نے کہا کہ میں دیوار پہ چڑھ کر کے بڑا سا پتھر محمد کے سر پہ ماروں گا۔ منصوبہ بندی تو دیکھو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عامریین 2 بندے جو قتل ہو گئے، ان کی دیت کے سلسلے میں آپ حضرت ان کے ہاں تشریف لگے۔ تھوڑی دیر جیسے بیٹھے، اب تک ان کا منصوبہ کہ ایک آدمی دیوار پہ پیچھے سے چڑھے گا، بڑا سا پتھر چٹان اٹھا کر کے محمد کے سر پہ مار دے گا، یہ ان کا طے تھا کہ اب وہ اپنا منصوبہ بنا چکے تھے۔ حضرت تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے پاس بیٹھا، نہیں بیٹھا کہ جبریل نے آ کر کے بتایا کہ حضرت واپس مدینہ چلے جاؤ، آپ مدینہ تشریف لے جاؤ، اور یہ جو ہے نا انہوں نے اس قسم کا منصوبہ بنا دیا۔ اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی خباثت کا پتہ چل گیا تو آپ واپس مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے پیغام بھیجا ان کو کہ 5-10 دن کے اندر پوری بستی خالی کرو، پوری بستی خالی کرو اور نکل جاؤ یہاں سے، خیبر چلے جاؤ، یہاں سے نکلو، اور آپ کی سواریاں، آپ کے اونٹ جو سامان اٹھا سکتے وہ لے جاؤ، منقول سامان آپ لے جاؤ۔ اب اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے، مشرکین نے اور دوسروں نے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، کوئی آپ کو نکالے گا نہیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ حضرت فرمایا کہ نکلے آپ، چونکہ معاہدہ کو آپ نے توڑا ہے، وعدہ آپ نے توڑا ہے، شرائط بندی بھی آپ نے توڑی۔ آج بھی امت عجیب ہے۔ 1936 میں بین الاقوامی، اقوام متحدہ کا ایک معاہدہ ہو گیا کہ کوئی ملک کسی پر ظلم نہیں کرے گا، فیصلہ اقوام متحدہ والے کریں گے، اور اگر کسی ملک نے کسی ملک پر چڑھائی کر دی تو ان کو غلام نہیں بنائیں گے، ان کو غلام نہیں بنائیں گے، وہاں کے لوگ جو گرفتار ہوں گے ان کو غلام نہیں بنائیں گے، اور ان کی عورتوں کو لونڈی نہیں بنائیں گے۔ لیکن امریکہ بابا اور اسی طرح روس نے ہم سب کو غلام بنا دی۔ ہمارا ملک ایک کالونی ہے، ہمارا ملک آپ یقین کیجئے گا کہ ایک کالونی ہے۔ ابھی ہم بنگلہ دیش گئے تو آپ یقین، خدا جانتا ہے کہ پوری رات سفر کرو، کوئی کسی قسم کی کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کوئی پولیس کھڑی ہے، نہ ان کی فوج کھڑی ہے، بالکل۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا دایاں بازو تھا مشرقی پاکستان، کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ جس طرح بھی آپ جائیں گھومیں پھریں، یعنی ایسے ایسے جنگلوں میں، علاقوں میں، اللہ جانتا ہے کہ پوری رات سفر کر کے فجر کی اذان تک ہم کہتے ہیں یار اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے خطرہ، کہتے ہیں یہاں کوئی خطرہ مطرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں کا حال یہ کہ یہ جو مسلح ہے نا، یہ کہیں سے اگر یہ کہ اس کو صحیح نہیں بچھائے، ابھرا ہوا ہے، تو میں آ کر اس کو دیکھتا ہوں کہ نیچے کسی نے بم تو نہیں رکھا۔ یہاں تو اتنا ڈر لگ رہا، یہاں اتنا ڈر لگ رہا، اور یہاں ماشاءاللہ اتنا امن ہے کہ قرآن مجید کو اندر سے کاٹ کر کے اس کے صفحات کو چھوٹا سا بم اور بارود اس میں رکھتے ہیں، رکھ کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب میں سعودیہ سے آیا ہوں، یہ قرآن مجید آپ کے لیے میں نے گفٹ میں لایا، قرآن مجید آپ کے لیے گفٹ میں لایا۔ مولوی صاحب نے اس کو لے لیا، وہ تھوڑا سا ہٹ گیا، وہاں سے بٹن دبا دیا، ڈز، وہ قرآن کو بھی اڑایا، مولوی صاحب بھی اڑ گیا۔ یہاں تو یہ مسئلہ ہے، یہاں تو اپنے ہاتھ کو پٹی کیے، ہاتھ پر پٹی باندھیے، اور ہاتھ کے کہ جی میں مولوی صاحب سے، حضرت جی سے ملنا چاہ رہا ہوں، اور ہاتھ زخمی ہے میرے، گر گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر یہاں بارود رکھا، اوپر پٹی، مولوی صاحب سے ہاتھ ملا رہا ہے، ڈز، مولوی صاحب اڑ گیا۔ یہاں تو یہ ہے کہ پلاسٹک کا پاؤں ہے، اس کا پاؤں یہاں سے کٹا ہوا، اور پلاسٹک کا پاؤں ہے، اس کے اندر بارود ہے، لنگڑا کر کے میں حضرت اقدس سے ملنا چاہ رہا ہوں، حضرت اقدس سے ملنا چاہ رہا ہوں، حضرت اقدس سے ملا، حضرت جی اڑ گیا۔ یہ مسلمانوں کے اندر یہ عجیب سی چیزیں، امن جہاں ہو نا، امن، اور امن تو ہے ہی نہیں۔ 80-90 گاڑیاں جیسے یہاں پر ادھر لوٹی، ہمارے اس روڈ کے قریب 80 گاڑیوں کے لوٹنے میں تو ٹائم لگے گا نا،
اور کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پورے نادرا کو ملا کر کے رکھا، گاڑیاں لوٹ کر کے اربوں روپے لے گئے، موبائل بھی لے گئے، گھڑیاں بھی لے گئے، اور 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ پولیس ہماری چوکس ہے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، زندہ باد۔ وہ پتہ کرے کہ ملک کے 75% ساری آمدنی فوج کھا رہی اور پولیس کھا رہی، اور یہ سرکاری ادارے کھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ ان محافظین سے ہماری حفاظت کرو، ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یہ جو حفاظت والے ہیں نا، ان سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، ان محافظین سے ہماری حفاظت کر لو پروردگار۔ اور آج تک ماشاءاللہ 80-90 سال میں انہوں نے انڈیا کے بہت سے صوبے بھی آزاد کیے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے بہت سی تحصیلیں بھی آزاد کر دی، یعنی ایک فٹ زمین ان کی زمین قبضہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے آزاد نہیں کیے۔ بنگلہ دیش والے غریب اتنے رو رہے ہیں، کہتے ہیں پاکستان پاکستان پاکستان، ایسے رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چھوٹی جگہوں میں یہاں سے 100 کلومیٹر ہے، لیکن روڈ ذرا ٹھیک نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کر کے ہمیں دھڑا دھڑ مرد عورتیں استقبال کے لیے نکل رہے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کر کے۔ جی اب یہ کہ اللہ کا پیغام ہمیں سنانے، پاکستان کے مدارس، پاکستان کے علماء، سبحان اللہ رو رہے ہیں، روتے ہیں بخدا، وہ روتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کو کس نے کاٹا؟ مفتی محمود نے مشرقی پاکستان کو جدا کر دیا، یا مولانا غلام غوث ہزاروی نے، یا عبداللہ درخواستی نے، یہ کس نے کیا؟ حضرت مولانا بھٹو صاحب نے کیا، بھٹو اور ان لوگوں نے کیا۔ آج تک کسی مولوی نے اللہ کی فضل و کرم سے آپ کو، مولوی کو آپ نے وزیر اعظم کب بنایا، اس کو صدر آپ نے کب بنایا؟ تو جتنا آپ کا ملک کٹا ہے اور کٹتے جا رہا ہے، ایسے ایسے ہمارے تاجر دھڑا دھڑ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے بھاگ کر کے باہر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں تجارت نہ محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ غیرت محفوظ، نہ مائیں محفوظ، نہ بہنیں محفوظ ہے، تو کیا کریں گے؟ پیسے کو یہاں سے اللہ آپ کو بھلا کرے شفٹ کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، کافروں کے پاس جا رہے ہیں۔ امن بھی تو کوئی چیز ہے نا، اور یہ اتنے شرم کے مارے بے شرم ویزا نہیں دیتے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ تو دے دو نا ویزا، تم ننگے تو ہو چکے ہو نا، ننگے ہو چکے۔ ایسے ایسے مسلمانوں میں سائنسدان، یہ دنیا کے جو 5 سائنسدان ہیں، ان میں 1-2 تو میرے مرید ہیں، دنیا کے مانے ہوئے سائنسدان، اس میں سے 1-2 تو میرے مرید ہیں، پکے مرید ہیں۔ سبحان اللہ، اس قسم کے ہیرو لوگ، ایسے ذہین لوگ پاکستان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے ملک میں ہمیں قدر نہیں ہے، اس لیے ہم ملک کو چھوڑ کر کے باہر گئے۔ اللہ کی قسم وہ سائنسدان ہم سے رابطہ کر کے مسائل پوچھتے ہیں، آخر اس کے سینے میں ایمان ہے، اس کے سینے میں درد ہے، تبھی تو وہ مجھے مولوی منظور کو لفٹ کر رہا ہے نا۔ وہ اپنے مسائل، شرعی مسائل وہ ہم سے پوچھتے ہیں، تو آپ تو اتنے بے شرم بن گئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب بنو نذیر ان لوگوں نے جب معاہدہ کو توڑ دیا، تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ اب نکلو، اب اپنی بستیوں سے نکلو، نہیں نکلو گے تو تمہاری خیر نہیں۔ ان کو لوگوں نے انگلی دے دی کہ نہیں، کوئی کچھ محمد کیا کر سکتا ہے، صحابہ کیا کر سکتا ہے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن، بعض روایت میں آتا ہے کہ 20 دن ان کا محاصرہ کیا، پورے گاؤں کا محاصرہ کیا، فرمایا ان کے درختوں کو کاٹو، اللہ اللہ اللہ، ان کے درختوں کو بھی کاٹو، ان کے گھر گراؤ، اور خود ان کو کہتا ہے کہ گھر گراؤ، اپنے گھروں کو گراؤ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے امریکہ کے اندر میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، ہمارے پاکستان میں بھی یہ تحریک چل رہی ہے نا، میرا جسم میری مرضی۔ عجیب بات ہے، جب عورتوں کی میرا جسم میری مرضی، تو مولوی کی بھی میرا جسم میری مرضی۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ جب اس قسم کی خواتین آ جائیں اور یہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہم بھی کچھ بھی کریں، تو پھر یہ
پٹھان اور بلوچ، یہ جو لفنگے قسم کے لوگ، یہ مہاجر، یہ پنجابی، وہ بھی 4-4 5-5 بجا وقت چڑھیں گے. ان کا جسم، ان کی بھی تو مرضی نا کہ وہ اسلامی میخ کو کہاں ٹھوک دے. تو پھر مزہ آئے گا تمہیں کہ میرا جسم میری مرضی. تو مردوں کی بھی میرا جسم میری مرضی، ان کی بھی ہوگی کہ وہ کس طرح، وہ ایک ایک کر کے نہیں، پھر وہ ستیہ ناش تمہارے کریں گے کہ تم یاد رکھو گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر حضرت فرمایا 20 دن محاصرہ کیا، ان کے درختوں کو کاٹ دی، درخت بھی ان کے کاٹ دو، اور اس طریقے پر ان کے جانور بھی قبضہ کرو، اور اس طریقے پر ان کے مکانات کا محاصرہ بھی کیا. آخر تنگ آ گئے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بے غیرت قسم کی مولوی دنیا میں، انا للہ، ابھی امریکہ میں جو عذاب آ گیا، وہ لاس اینجلس جو ملک ہے جس میں آگ لگی ہے، 2 ہفتوں سے آگ لگی ہے، لیکن وہ آپ پہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا بات بات پہ ہم تو زنا کریں گے، بات بات پہ ہم تو شراب پیئیں گے، بات بات پہ ہم تو روڈوں پر بے حیائی کریں گے. اگر ہے مسلمانوں کا خدا تو آ جائے، دکھائے کہ میں خدا ہوں. مسلمانوں کو خود بھی خدا کے ہونے کا یقین نہیں. جو مسلمان اس طرح ہو گئے، اپنے پاور دکھا نہ سکے نا، مسلمانوں کا خدا ہے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ پیارے محمد، لڑائی جب شروع ہو رہی تھی تو حضرت خالد بن ولید ہنس رہا تھا. فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کہا سیف اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تلوار ہے. حضرت مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے اے محمد سارے ابو بکر عمر عثمان کو ہٹا دو، دیکھ لو، صرف تماشا دیکھ لو کہ اللہ کی تلوار کس طرح کاٹتا ہے، اکیلا مجھے چھوڑو. حضرت آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا اللہ کی تلوار، تو مجھے تو عملی طور پر پتہ چلے کہ میں اللہ کا تلوار ہوں. آپ ذرا ہٹ جاؤ، ان کو میں بھی دیکھوں کہ میری طاقت کتنی ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی طاقت کتنی ہے. اور یہ فرما رہے تھے کہ مجھے خدا پر اتنا یقین ہے، اتنا مجھے یقین ہے کہ محمد نے جب مجھے تلوار کہا تو مجھے کوئی کاٹ نہیں سکے گا، اللہ کی تلوار کو کوئی کاٹ نہیں سکے گا، میں کاٹوں گا، مجھے کوئی نہیں کاٹے گا. چنانچہ جب آخری موت جب بسترے پر مر رہا تھا تو اس وقت رو رہا تھا. خالد بن ولید بسترے پر رو رہا تھا. کہنے لگے لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ جو. او بزدلو، اللہ کی قسم، پاؤں سے لے کر کے سر تک، سر سے لے کر کے پاؤں تک میری کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر دشمن نے حملہ نہ کیا ہو. دشمن نے حملہ کیا، میں نے ہزاروں کو مردار کیا، جہنم میں پہنچایا، مجھ پر حملے ہو چکے ہیں، مجھے چوٹیں لگی ہیں، لیکن میری بدقسمتی ہے میں غازی بن کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ کاش ہزاروں کو جہنم میں پہنچا دوں، غازی بھی بن جاؤں، آخر میں مجھے شہادت مل جائے، لیکن شہادت مجھے نصیب نہیں ہوئی. آج بسترے پر مرنا عورت کا کام ہے. اور علماء نے کہا کہ آپ کو شہادت کیسے نصیب ہوگی جب محمد نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار کاٹے گی لیکن اللہ کی تلوار کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہوا، اس لیے یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوئی. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے ان کے درخت بھی کٹوا دیے، درخت بھی کٹوا دیے، کھانا پینا ان پر بند کر دیا، کھانا پینا یہ بند ہو جائے. آخرکار انہوں نے وہ مجبور ہو گئے. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ منقولہ، جو سامان آپ لے سکتے اپنے اونٹوں پر، بلکہ یہاں تک کہ دروازے بھی، اپنے کھڑکیاں بھی، مکانات کو اٹھا کر کے خیبر پہ چلے گئے، خیبر پہ. اور فرمایا کہ خیبر میں رہو لیکن نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ چاہے گا ہم آپ کو رکھیں گے، یہاں آپ رہیں گے، اور جس وقت آپ بدماشی کریں گے تو پھر خیبر سے بھی آپ کو ہم جلا وطن کریں گے. چنانچہ خیبر کی زمینیں بھی، خیبر بھی ہمارا ہی تھا، خیبر بھی ہمارا تھا، زمینیں، باغات آپ جا کر کے خیبر پہ دیکھیں گے. جس گیٹ کو حضرت علی نے اٹھا کر کے پھینکا اور جس کو پہلوان ہلا بھی نہیں سکتے تھے، علی نے اس کو پھینکا، اور کعب بن اشرف کے اس اللہ کا بھلا کریے کی بلڈنگ پہ اوپر یہ لوگ صحابہ چڑھے. میں خود کیا ہوں اس جگہ پر ماتم کرتا رہا ہوں کہ علی
اور پیارے محمد ابو بکر عمر تمہاری شجاعت کو سلام، منظور کی جو ہے نا بزدلی پہ لعنت۔ مولوی کس منہ سے وہاں جاتا ہے؟ مولوی کس منہ سے جاتا ہے؟ تبلیغی کس شرم کے ساتھ وہاں جاتا ہے؟ تجھے نہیں جانا چاہیے، تو کیسے وہاں جاتا ہے؟ اس بہادری اور شجاعت کو تو اپنے اندر پیدا تو کر لے۔ آج اتنے بزدل ہے وہ کہ جب سے یہود وہاں سے نکلے اور اسلامی حکومتیں جب ختم ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ یہود نے پیغام بھیجا عرب کو کہ ہماری زمینوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، خیبر ہمارا ہے، خیبر کے درخت ہمارے، خیبر کے چشمے ہمارے، بخدا اب بھی جاؤ ان کے وہ کچے مکانات جو کہ 2 منزلیں بھی ہوا کرتے تھے مضبوط، وہ کچے مکانات کو اب تک عرب ہاتھ نہیں لگا رہے۔ اتنی جرأت نہیں ہے سعودیہ میں، ان میں جرأت نہیں ہے۔ وہ خیبر سارا کا سارا حضرت عمر نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کر دیا کہ انہوں نے دوسری مرتبہ نبی نے مدینے سے جلا وطن کر کے خیبر میں، اور خیبر سے پھر حضرت عمر نے ان کو نکالا۔ پھر یہ ہوا کہ خیبر کے چونکہ زمینیں آباد کرتے تھے، باغات کی سینچائی کرتے تھے، وہ سارے کے سارے پھر آدھی آمدنی ان کو مل جاتی تھی، آدھی آمدنی زمینیں ہماری تھی، خیبر ہمارا تھا۔ جتنے بھی علاقے فتح ہوتے وہ مسلمانوں کے ہوتے، مسلمانوں کی ملکیت ہوتے، لیکن ان کو بطور مزدور کے اور بطور ہاری کے اور کاشتکار کے چونکہ زمینداری میں ماہر تھے ان کو رکھا گیا۔ لیکن حضرت نے فرمایا جب تک انسان کے بچے بنو گے تو ادھر ہی رہو، اور جب آپ بدماشی کریں گے تو پھر ہم آپ کو نکالیں گے۔ چنانچہ حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر وہ بھی خلیفہ رہے 2.5 سال 3 سال تک۔ حضرت ابو بکر جب چلے گئے اس کے بعد حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر وہ خیبر چلے گئے اور وہاں سے واپس آ گیا۔ تو بہرحال وہاں رات کی تاریکی میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر پر حملہ کیا اور اس کو مارا اور اس کے ہاتھ بھی توڑ دیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان نامعلوم افراد نے میرے بیٹے پر حملہ کیا، صحابی رسول پر حملہ کیا، کوئی نامعلوم نہیں ہے، میرے جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہود ہے، انہیں یہودیوں نے کیا۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا گیٹ آؤٹ، نکلو یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو ان کے جو بڑے نے کہا کہ عمر آپ ہمیں کیسے نکالتے ہیں؟ رسول پاک نے خود ہمیں یہاں پر رکھا اور فرمایا کہ آپ ادھر ہی رہیں زمینہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آپ کو یاد نہیں ہے بدماشو، نبی نے فرمایا کہ نکرکم ما اکرکم اللہ، جب تک اللہ آپ کو برقرار رکھے گا ہم آپ کو برقرار رکھیں گے، اور آپ جب بدماشی کر رہے ہیں تو اس لیے آپ یہاں رہ نہیں سکتے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک آپ انسان کے بچے بنیں گے، جب تک آپ بدماشی نہیں کریں گے، شرارت نہیں کریں گے، تو پھر یہ کہ ہم آپ کو رکھیں گے۔ لیکن آپ بدماشی کر کے میرے بیٹے کے ہاتھ کس نے توڑ دیے؟ یہ بدماشی کس نے کی؟ نکلو یہاں سے۔ وہاں سے شام اور اریحا اور شام کی طرف حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے درخت بھی جلا دیے، درخت بھی ان کے جلا دیے، مکانات بھی ان کے گرا دیے۔ اب ماشاءاللہ ہمارے سائنسدان اللہ 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 اللہ، لوگ خراب نہیں ہے، خراب مولوی ہے، لوگ خراب نہیں ہے، مولوی خراب ہے۔ اب یہ جو لاس اینجلس کے اندر جو عذاب آ گیا خدا کا اور وہ آگ جل، یہ لوگ یہاں سے پہنچے ہیں، پاکستان کے بھی ماشاءاللہ ہر جگہ کے ہر علاقے کے جہاز پہنچے ہوئی ہے کہ آگ بجھائیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرے، ان کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اور مولوی بھی ماشاءاللہ مولوی اخبارات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ یہ خدا کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور اللہ کو درخت جل رہے، علاقے جل رہے، گھر جل رہے، گھروں کا قصور نہیں ہے، درختوں کا قصور نہیں ہے، درختوں کو کیوں جلا رہے ہیں؟ جی جب لوگ بدماش ہو تو درختوں کو بھی جلایا جاتا ہے، لوگ جب بدماش ہو وہاں کے تو پھر خدا کا۔ یہ وہی لوگ ہیں پچھلے ہفتے میں یہ کہہ رہے تھے میرا جسم میری مرضی، ہم جو کہاں ہے خدا؟ شراب پی رہے ہم لوگ، کہاں ہے خدا؟ زنا کر رہے ہم، کہاں ہے خدا؟ چوری ڈکیتی کر رہے ہم، کہاں ہے خدا؟ ہم بدکاری کر رہے، کہاں ہے خدا؟ کریں گے ہم لواطت، کہاں ہے خدا؟ کہاں ہے خدا؟ کہاں ہے خدا؟ اور آپ نے دیکھا کہ 3 دن نہیں گزرا کہ اللہ نے آگ لگا دی،
اور بخدا یہ آگ کسی انسان کی لگائی ہوئی نہیں ہے. یہ اب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کہاں ہے, اب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کہاں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری جلد اول میں روایت ہے, ایک بندہ آ کر کے مسلمان ہو گیا, پھر واپس مرتد ہو گیا, بڑا نا مسلمان, اور وہ عیسائی تھا, لکھنا بھی جانتا تھا. تو آخرکار اس نے کہا محمد کو کچھ آتا نہیں ہے, یہ سارا میں لکھ لیتا ہوں, اور وہ مرتد ہو گیا. نبی کے مذاق اڑاتا تھا, نبی کے حجوں میں اشعار بھی کیا کرتا تھا. چنانچہ اس خبیث کا انتقال ہو گیا. بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا. اس کا جب انتقال ہو گیا, قبر اس کے لیے کھودی, قبر نے اس کو باہر پھینکا. قبر کھودی, قبر کے اندر اس کو رکھا, قبر نے باہر پھینکا. شور مچایا ہے عیسائیوں نے, شور مچایا, کہا کہ یہ محمد جادوگر ہے, اس کے ساتھی جادوگر ہے. انہوں نے یا جادو کیا یا ہم اس کو دفن کر دے, صبح کو آ کر کے دیکھتے کہ وہ باہر پڑا ہوا, آ کر کے دیکھتے کہ یہ باہر پڑا ہوا, محمد جادوگر ہے, اس کے ساتھی جادوگر ہے. چنانچہ پھر دوسری جگہ انہوں نے دفن کر دیا, پھر یہ کہ واپس آ کر کے دیکھا کہ باہر پڑا ہوا. 3 دن تک اس کو دفن کرتے رہے, زمین اس کو پھینکتی رہی, دفن کرتے رہے, زمین ان کو پھینکتی رہی, دفن کرتے. آخرکار پھر اس کو اسی طرح مردار کو چھوڑ دیے, اسی طرح اس کو مردہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی بدماش اس طرح بدماشی کرے تو ان کے درختوں کو جلانا, ان کے مقامات کو جلانا, یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, تم نے جن درختوں کو, کھجور کے درختوں کو کاٹا ہے صحابہ, او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, یا ان کو برقرار رکھا ان کے جڑوں پر, فباذن اللہ, یہ اللہ کی اجازت سے ہوا, اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت ہے. بلکہ مسئلہ بہت خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فوٹو اسٹیٹ اسلامی حکومت اگر وہ شرافت کو نہ سمجھے تو حکومتی عملہ کو نقصان دینا شرعاً اجازت ہے. بھوک ہڑتال کرنا, روڈوں کو بلاک کرنا, یہ ناجائز ہے, علماء اس کی اجازت نہیں. لیکن کوئی بغیرت حکومت اگر بات نہ سمجھے تو پھر روڈ بلاک کرنا, اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, حکومتی املاک کو جلانا, اس کی اجازت ہے. اس لیے کہ شرافت حکومت جب نہ سمجھے نا, لیکن اب ہماری حکومت بھی اتنی بغیرت ہو گئی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوپر مائیں نکل جائیں باہر, جلوس نکالیں, عورتیں کہتے اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے طالبان ہے. وہ ہمارے طالب علم بھی بڑے شریر ہیں. طالب علم نے دوسرے طالب علم کو خط لکھا, ایک طالب علم کو خط لکھا, اس نے کہا یا پرویز مشرف کی بہن نے شادی نہیں کی پھر بھی اس کا بچہ پیدا ہو گیا. طالب علم نے دوسرے کو خط لکھا, مذاق ہے, طالب علم بھی بڑے شیطان, کہتے کہ جی اس نے شادی نہیں کی, اس کا بچہ پیدا ہو گیا. نامعلوم افراد نے یہ سلسلہ کیا, یہ بچہ کہاں کا ہے؟ دوسرے طالب نے جواب دیا ملزم کا مجھے معلوم ہے. کہا کون سا ملزم؟ کہتے طالبان نے کیا ہوگا. دوسرے نے جواب دیا کہ طالبان نے. یہاں پکڑ کر کے آپ پٹھانوں کو مارتے رہے, لاکھوں پٹھانوں کو. یہ وہ پٹھان ہیں کہ خیبر پختون کے اندر بعض علاقوں میں کبھی بھی انگریز, جب بر صغیر یہاں پر انگریز کا تسلط تھا, بر صغیر پاک و ہند پر انگریز کا تسلط, ان علاقوں میں انگریز ہر جگہ داخل ہوا لیکن ان علاقوں میں داخل نہیں ہو سکے. زندہ آباد پٹھاوا, خدا کی قسم ایسے علاقے خیبر پختون کے اندر انگریز کی حکومت بھی تھی لیکن انگریز وہاں داخل نہیں ہو سکا. اور آج ان پٹھانوں کو چن کر کے تو مار رہا ہے, تو جہاد کر رہا ہے. بلوچستان کے ایسے علاقے, عرب تاریخوں میں آپ کو دکھاؤں, بلوچستان کے ایسے علاقے, الجوہر المنقوش فی تاریخ البلوش, عربی کتاب آپ کو بتا رہا ہوں, الجوہر المنقوش فی تاریخ البلوش, کہ بلوچستان کے اندر ایسے دیندار لوگ, ایسے غیرت مند لوگ تھے کہ کئی ہزاروں انگریزوں کو انہوں نے مردار کر دیا. عرب تاریخ دبئی والا, سعودیہ والا, سعودیہ میں بیٹھ کر کے آپ کے بلوچستان کو لکھتا ہے.
دبئی میں قطر میں بیٹھ کر کے آپ کے خیبر پختون کو لکھتا ہے، اور آج شرم کی بات ہے کہ آپ ان کو چن چن کر کے مار رہے ہیں۔ علماء کو درمیان میں کیوں نہیں ڈالتے؟ علماء کو کیوں نہ؟ اور مولوی بھی ایسے بیٹھے ہوئے کہ امریکہ کی وفاداری کی بھی بتا رہے۔ اللہ نے جہاں کافروں کو تباہ کیا ہے تو آخر میں اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافروں کے جڑ اکھاڑ دی گئی، کافروں کو تباہ کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھا ہوا۔ یہ قرآن میں 7ویں پارے میں میں نے عرض کیا کہ کافروں کو ہم تحفظ فراہم کریں گے، وہ اپنے یہودیت پر رہے، نصرانیت پر رہے، زور زبردستی کسی پر اسلام نافذ نہیں کریں گے، وہ ٹیکس دے دے اور ہمارے ملک میں رہے، اپنے دین کے پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ بدماشی کرے، اور بدماشی ہمارے ساتھ اتنا بھی ہوا، اتنی بدماشی ہو گئی کہ ہم جیسے بزدل، یعنی آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس غیرت کے ساتھ باہر جا کر کے کہو گے کہ ہم اس پاکستان کے ہیں کہ اپنی بہن عافیہ اٹھا کر کے یہاں سے انگریزوں کے حوالہ کیا، خواتین کو اٹھا کر کے ان کے حوالہ کرنا، میں کس طرح کہوں کہ پاکستان کے لوگ غیرت مند ہیں؟ کیسے کہوں؟ فوراً سامنے والا مجھے کہتا بکواس بند کر کتے کا بچہ، ارے تم نے اپنے عورتوں کو اٹھا کر کے گوروں کے حوالے نہیں کیا؟ میں کیا جواب دے دوں؟ آج ہماری اس بہن کی عزت، وہ میری بہن نہیں ہے، وہ آپ کی بہن نہیں ہے، وہ سرکاری اداروں کی بہن نہیں ہے کہ اسی پرویز مشرف نے اٹھا کر کے اس کو حوالہ کر دیا۔ اور اللہ نے اس دنیا سے اس ملعون کو جنازہ بھی نصیب نہیں کیا۔ جس مولوی نے جنازہ پڑھا وہ بھی بے غیرت، جنازہ پڑھنے والے بھی بے غیرت، جنازہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوا۔ اس طرح ہمارے بہنوں کو اٹھا کر ملا عبدالسلام ضعیف کو، جبکہ بین الاقوامی قاعدہ ہے، حضرت کے سامنے بہت سے لوگ آتے تھے، قاصد آتے تھے حکومتوں کے، لیکن وہ جاسوسی کرتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بین الاقوامی قاعدہ نہ ہوتا، بین الاقوامی ضوابط نہ ہوتے تو آپ اس طرح جو جاسوس کر رہے ہیں میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن چونکہ کسی ملک کے سفیر کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، یہ بین الاقوامی، اس لیے آپ سے حساب بعد میں لیا جائے گا، میں آپ کو قتل نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سفیر بن کر کے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبدالسلام ضعیف غریب ہمارے اسلام آباد میں وہ سفیر تھے، افغانستان کے سفیر تھے، اس کو ہمارے شیروں نے، ہمارے دلیروں نے، ہمارے بہادروں نے، ہمارے کمانڈوں نے ننگا کر کے اس کے کپڑے اٹھا کر کے امریکی جہاز کے اندر اس کو پھینک کر کے گوانتانامو پہنچا دی۔ اور آج وہ عبدالسلام کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں واہ پاکستان کی غیرت مندو، واہ، ایک مولوی کے کپڑے اتار کر کے ننگا کر کے آپ نے ان کے حوالے مجھے، آخر بین الاقوامی قواعد بھی ہے نہیں ہے، اور تمہارا جہنم انشاءاللہ نہ بھرا ہے نہ بھرے گا، تم نے مجھ پر پیسے لے لیے، تمہارا جہنم نہیں بھرے گا۔ آج وہی عبدالسلام ہے، سورج، ظلم کا سورج غروب ہو گیا اور اسلام کا سورج افغانستان میں طلوع ہو گیا۔ آج وہ کالی پگڑی پہن کر کے اس طرح کہتا ہے، کہتے ہیں اے بے غیرتو سر تو اٹھاؤ، سر تو اٹھاؤ اگر تمہارے اندر غیرت ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے بڑے جب جاتے ہیں تو اس طرح نہیں جا سکتے، اس طرح پتلوں پہنے ہوئے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، ننگا سر ہے، اور ایسے بے شرم ہو کر کے جاتا ہے، منہ دکھانے کا قابل ہے۔ بے غیرت کبھی عورتیں کیا کبھی نظر اٹھاتی ہیں؟ رات کو جو شوہر اس کے ساتھ کرتا ہے صبح کو وہ سر اٹھا سکتی؟ اتنا بے غیرت ہے کہ منہ اٹھانے کے بھی قابل نہیں۔ اور وہ ظالم کے بچے اپنے کالی پگڑی پہن کر کے پوری دنیا میں لاکھوں شہید بھی ہو گئے، جہاں بھی جائے پتلوں والوں پر لعنت بھیج کر کے اپنی کالی پگڑی میں اس طرح جا رہا ہے۔ غیرت کس کو کہتے؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو درختوں پر جو آگ جل رہی ہے یا ان کے گھروں پر جو آگ لگی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس شکل میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درخت کٹوا دیے۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اللہ ان کے پشت پناہی کرنے والے مولویوں کو بھی ہدایت دے دے، بصورت دیگر پروردگار ان کو غرق کر دے۔ ہمارا ملک بھی ان کے ملک کا ایک قانونی بنا ہوا ہے، قانونی بنا ہوا، یہاں وہاں کے آرڈر آتے، اسی آرڈر کو یہ لوگ نافذ کرتے۔ یہ تو ٹٹو ہے، یہ کوئی حکومت کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔